بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا، کیونکہ اس واقعہ سے سائنسداں نے کشف شکل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کے سارے حد و حال کی تربیت کی۔ تو ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے نیوٹن کی زندگی کے بارے میں اور کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے۔ ناظرین، ماڈرن سائنس جسے گلیلیو اور اس کے پیشروؤں نے اپنے ہونٹ سے سینچا تھا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ خاضرہ کا بابا سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اسے فنکار بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسداں۔ اسے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ ایک بار اس کے چچا نے اس سے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا کہ تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں نے اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ 1.5-2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنی کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کی تناسب سے بدلتی ہے۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ کشف شکل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں اور سیاروں کے نظام قائم ہیں اور اپنے محسوس طریقے سے متحرک ہیں۔ اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ سمندری جوار باٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جس سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارمولوں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا، قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا۔ اسے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا۔ اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ 20 سال تک اس نے اپنے مطالعے کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا۔ ہر ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی جس نے اسے قائل کیا کہ سماج کے لیے بھی اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاطینی زبان میں، جو کہ اس زمانے میں سائنس کی زبان تھی، 3 جلد میں شائع کی جن کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول۔ یہ کتابیں انسانی علم کو کئی مراحل آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی، مگر نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل پیدا نہ ہو سکی کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالا تر تھی۔
اپنی فلسفیانہ زندگی کے باوجود نیوٹن میں کچھ عام انسانوں کی خصلتیں بھی تھیں۔ نوجوانی میں اس نے عشق کے میدان میں بھی قدم رکھے۔ ایک دن اس نے اپنی محبوبہ سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرنے کی غرض سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بات شروع کی، مگر اچانک اس کا دماغ ریاضی کی گتھیاں سلجھانے میں اتنا الجھ گیا کہ اسی الجھن میں اس نے محبوبہ کی انگلیاں مروڑ ڈالی، اور اس کی چیخ سے چونک کر نیوٹن نے شرمندگی کے احساس سے کہا کہ مجھے عمر بھر شادی کے بغیر ہی رہنا چاہیے۔ سائنسداں کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا اور اسے سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش ہوئی۔ اس نے جیمز دوئم کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کی حکومت کے خاتمے اور ولیم میری کی تخت نشینی کے بعد نیا دستور بنانے والی کنونشن کا ممبر بنا، مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ نیوٹن نے درباری زندگی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھی اور آخرکار ٹکسال کا حاکم بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے درباری اور رئیسانہ انداز میں اپنی زندگی شروع کی۔ گھر بار سنبھالنے کے لیے اس نے اپنی ایک ذہین اور خوبصورت بھتیجی کو اپنے پاس بلا لیا، جو اس کی سماجی زندگی کو مزید کامیاب بنانے کا باعث بنی۔ نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکادمی کا صدر بن چکا تھا۔ 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا۔ اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راسنائی، دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی، اور اس نے محسوس کیا کہ درباری ہونا سائنسداں بننے سے بہتر نہیں۔ آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا اور اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی اور جہاں اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا، اس نے 75 سال کی عمر میں اس جہاں سے کوچ کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔